بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میرے دوست شفقت محمود صاحب، جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب، MNA غزالہ کیفی صاحبہ اور ڈاکٹر امبرین بصیرہ صاحبہ، ماہرین اقبالیات، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج قومی شاعر مفکر پاکستان حکیم الامت علامہ محمد اقبال کی یوم ولادت کے موقع پر اقبال اکیڈمی کی منعقدہ کردہ اس تقریب میں شرکت میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے، اور آپ جیسے جیت صاحبان کے بیچ میں میری گفتگو کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ اقبال شناس ہیں۔ اور جیسی میں آج یہاں پر بیٹھا، آج صبح ایک تقریب کے اندر میں نے کوئی آدھے گھنٹے کی گفتگو کی تھی، جس میں سینیٹر ولید اقبال صاحب بھی موجود تھے، اور میں نے بیٹھتے ہی ان سے یہ کہا کہ میری اقبال شناسی جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو چکی ہے صبح کی مگر انہوں نے مبالغہ کیا جب انہوں نے کہا کہ میں اقبال شناس ہوں۔ اصل میں اقبال کو پہچاننے کے لیے ساری عمر بھی کم ہے، اور آپ سب لوگوں کی محنت ہر اس اینگل سے اقبال کی پرسنالٹی کے اعتبار سے کہ اقبال ایک مفکر تھے، ایک فلسفی تھے، اقبال وکیل بھی تھے، اقبال سائنس کو بھی سمجھتے تھے، اور اقبال شاعر بھی تھے، اور اقبال نے ایک ویژن بھی دیا ہندوستان کے لیے۔ اور صبح جو میں گفتگو کر رہا تھا اس کے اندر میں نے دو قومی نظریے کے اوپر بھی بات کی، اور اقبال ایز اے سائنٹسٹ جو سائنس کو سمجھتا تھا، اور اقبال کی بنیادی چیز جو مجھے متاثر کرتی ہے کہ جو میری اور آپ کی زندگیوں میں بھی کہیں نہ کہیں رہی ہے، اور وہ ہے خدا کی تلاش، اللہ کی تلاش۔ تو اقبال نے بھی تلاش کیا، کہیں اللہ کی تعریف اس کو رومی میں نظر آئی، کہیں اس کو کائنات کے ستاروں میں نظر آئی، کہیں ایٹم میں اس کو نظر آئی، کہیں اسلام کی تاریخ سے اس کو ملی، اور کہیں اپنے اندر تلاش خودی کے اندر اللہ کی تعریف اور اللہ کا ہونا اور نہ ہونا، اس کی بحث انہوں نے۔ اور جہاں ہمارے ایک ایوارڈ یافتہ صاحب نے اردو میں بھی لکھی اور انگریزی میں بھی کتاب لکھی، تو اقبال نے بھی ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ جو ہے وہ آج کل تو ہم بھی گفتگو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اردو کے اندر زیادہ کریں، سوائے ان چند محفلوں کے جب انگریزی سمجھنے والے لوگ زیادہ ہوں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں، مگر وہ زمانہ بھی آپ نے ہندوستان کا دیکھا جہاں سننے والے تو تھا وہ پورا یورپ بھی تھا، کیونکہ پیغام جو ہے وہ یورپ کے لیے بھی بھیجا جاتا تھا۔ تو ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ جو مدراس، الہ آباد اور تیسرے 3 شہروں میں، مدراس میں، الہ آباد میں کیا، تو وہ انگلش میں سارا، اور بڑے آپ دیکھیے کتنے اس کے اندر فلسفہ بھی ہے، اس کے اندر وہ اسلام کی نشاط ثانیہ کے حوالے سے بھی اشارے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ جو 1930 کے اندر ان کی سوچ تھی، وہ میں نے ذکر بھی کیا اس بات کا کہ جب وہ باہر گئے 1905 میں، اس سے پہلے جو سوچ تھی وہ سب سے اچھا ہندوستان میرا، ایک یونیفائیڈ ہندوستان کی بات، ہندوستان کے اندر ایک پرائیڈ تھی۔ پھر وہ باہر گئے 1905 سے 8 تک، تو ان کو دنیا کی ترقی نظر آئی، وہ ایک دور تھا۔ پھر 8 کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ قائد اعظم اور اقبال دونوں ایک مسلم اینٹیٹی ان انڈیا کا تصور کرتے رہے۔ اس سے پہلے 1930 سے پہلے یا 25 سے پہلے تو قائد اعظم محمد علی جناح ایک یونائٹڈ انڈیا کا تصور تھا، اور اس کے بعد ان کی سوچ کے اندر تبدیلی آنے لگی، اور علامہ اقبال کی سوچ کے اندر بھی تبدیلی آئی جب ان دونوں لیڈران نے اور ان کے سارے ساتھیوں نے بھی اس بات کو دیکھنا شروع کیا کہ مسلم اینٹیٹی ود ان انڈیا، اور یہ کوشش جو ہے
1940 کے اندر تو دو قومی نظریہ، علامہ اقبال نے بھی پھر دو قومی نظریے پہ بات کی، مگر کوشش یہ جاری رہی کہ جی ود ان انڈیا مسلمانوں کی انٹیٹی کوئی سیمی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے طور پر رہے، مگر ہندوستان کو اور ہندوستان کے اس مذہب کو جس کو ہندوازم کہتے ہیں اس سے نہیں کوئی اعتراض، مگر سب نے یہ کہا کہ یہ بالکل مختلف، ہمارا کلچر، ہمارا مذہب، ہماری زبان، ہمارے تہوار، سب چیزیں مختلف ہیں، اور اس میں کسی حد تک ایڈجسٹمنٹ تو ہو سکتا ہے، مگر اندازہ ہو گیا ان لیڈران کو جو شاہی کی نظر سے دیکھتے تھے کہ ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ اور یہ دو قومی نظریہ، میں ذاتی طور پر اس سے واقف یوں ہوں کہ اس نے جب پاکستان بنا تو خاندانوں کو الگ کیا، بڑی قربانیاں لوگوں نے دیں، اور میرے جو رشتہ دار ایک آدھ کانگریس میں بھی تھے، جب بھی میں ہندوستان جاتا تھا تو ایک زمانہ تھا کہ وہ سیکولر انڈیا کے اوپر بڑے ان کو غرور تھا سیکولر انڈیا پر، اور آج اس انڈیا کے ساتھ حشر ہوا ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا دو قومی نظریہ تھا، جس نے ویژن دیا اس مسلمان کو جو ہندوستان اور پاکستان کے علاقے میں رہتا تھا، ویژن تو اس نے ساری مسلم امہ کو دیا، اور بار بار اس بات کی یاد دہانی کرائی، بار بار بتایا کہ تمہارا ماضی بھی بہت اچھا تھا اور تم اس چیز کی جستجو کرو، اور وہ ان الفاظ کے ساتھ اس کی عکاسی کی جو دلوں میں تیر کی طرح اترتے ہیں اور نکلتے نہیں، پھر ہلاتے رہتے ہیں، اور بزرگی آ جاتی ہے مگر اقبال کا جو جوش ہے وہ ہمیں ہلاتا رہتا ہے۔ بے انتہا ضروری ہے کہ جب میں نے آپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ علامہ نے اپنی سوچ نثر میں بھی مگر اس سے کہیں زیادہ الفاظ کے شاعری کے اندر پرو کر جس انداز سے قوم کے ساتھ بات کی ہے، یہ وقت پاکستان کا، یہ وقت مسلم امہ کا اسی ویژن کی تلاش میں آج بھی ہے۔ اگر ہم میں سے کچھ لوگوں تک اقبال کا ویژن پہنچ گیا ہے تو ابھی بھی اس کی عامی کیفیت نہیں ہے۔ عامی کیفیت کے اندر اقبال کے الفاظ کے اندر ویژن پہنچے یا الفاظ کے باہر بھی پہنچے، جو اس چیز سے متاثر ہوں، اور اس سے متاثر ہونا اسکالرس کے لیے کم ضروری ہے، معاف کیجیے گا، کم نہیں، اسکالرس کے لیے تو ضروری ہے، مگر قیادت کے لیے اور لیڈرشپ کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے، اور مسلم امہ کی قیادت اور لیڈرشپ کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور میں جیسے صبح بھی میں نے گفتگو کی کہ سر سید احمد خان 1857 کی خون ریزی دیکھ کر مسلمانوں پر جو سکتہ طاری ہوا تو 10 15 20 سال جاری رہا، تو سر سید نے بھی یہ کہا کہ علم حاصل کرو، باہر اپنی انگریزی زبان میں علم حاصل کرو، سر سید نے بھی یہ کہا۔ پھر سر سید بھی سن 1880 یا 85 کے قریب یا 95 کے قریب اس بات پر آئے کہ نہیں، اپنے رائٹس کی بھی بات کرو، لہٰذا انہوں نے ایک ایسوسیشن بھی بنائی کہ رائٹس کی بھی بات کرو۔ یہ وہ دور تھا علامہ اقبال کا جب وہ باہر نہیں گئے تھے، جب وہ باہر سے باہر گئے تو ان کو ایک شاک ہوا جو آج ہر فرد کو ہوتا ہے، میں اور آپ سمیت۔ اب تو ٹیلی ویژن دنیا کو ہمارے پاس لے بھی آتا ہے، اس کے باوجود جب آپ باہر خود جاتے ہیں تو پڑھا لکھا پاکستانی ہو، ان پڑھ پاکستانی ہو، اس کو وہ تضاد نظر آتا ہے، کیفیت نظر آتی ہے کہ ڈسپلنڈ قومیں جنہوں نے علم کو حاصل کیا وہ کس انداز سے ترقی کر گئیں، اور جن قوموں نے ان علم کے اندر پیچھے رہ گئے تو وہ کتنا پیچھے رہ گئے۔ اور اقبال کا شعر ہے کہ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ وہی ہم بھی طواف کرتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ عالم ایجاد کہاں ہے اور صاحب ایجاد کہاں ہے، لہٰذا ایک کسر جو ہے اب
اقبال کی پیدائش کو 144 سال ہو گئے. میں سمجھتا ہوں یہ عرصہ کافی ہے، یہ عرصہ کافی ہے، اور آفاقی کیفیت ہے اس کی سوچ کی، جو آج بھی میرے دل کو اتنی ہی گہرائی کے ساتھ اور اتنی ہی زور کے ساتھ اثر کرتی ہے. اور میں بڑی خوشی ہوئی مجھے صبح کہ شفقت محمود صاحب اور ہائر ایجوکیشن کمیشن اور ان سب لوگوں کے ساتھ پچھلے 2-3 سال سے جو میری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کے مطابق، اور آج جب میں نے صبح ایک کوئی پیغام دینا تھا اس کے اندر یہ شعر اقبال کا کوٹ کیا کہ جہاں نے تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہاں نے تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اور میں مسلسل اس بات کا ذکر کر رہا ہوں انگریزی کے اندر کہ آئل برکس اینڈ مارٹر ڈو ناٹ میک اے نیشن. آئل برکس اینڈ مارٹر ڈو ناٹ میک اے نیشن. یہ ہماری انفارمیشن ہے جس کو آپ نالج کہہ لیجئے، یہ ہماری انٹیلیجنس ہے جس کو آپ انالیسس کہہ لیجئے، اور ایک وزڈم ہے جس کو حکمت آپ کہیں. قومیں ان 3-4 چیزوں سے بنتی ہیں. آئل اینڈ برکس تو یا برکس اینڈ مارٹر سے قومیں تو نہیں بنتی، مگر جو قومیں تباہ بھی ہو جائیں مگر جب ان کا انٹلیکٹ اور ذہن محفوظ رہے تو وہ قومیں اپنے آپ کو سالوں کے اندر کھڑا کر لیتی ہیں. 3-4 سال 5 سال سے زیادہ نہیں. جاپان اور جرمنی کو بھی آپ نے دیکھا. تو اقبال کی سوچ اسی معنی کر کے پاکستان کو ہم ایک کیٹاپلٹ پر کھڑا کر رہی ہے. اس وقت اگر علم ہو، علم کی تلاش ہو، اور ذہن تو اللہ تعالیٰ نے ایک مساواتی اعتبار سے ساری دنیا کو دیے ہیں نا. جن موقعوں پر آپ نے اپنے انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنس استعمال کی، انکلوڈنگ یورینیم انریچمنٹ، تو آپ کو آپ دنیا میں بہت آگے بھی نکل گئے. تو لہٰذا جو عقل اللہ تعالیٰ نے مساواتی اعتبار سے دی ہے اس کے اندر وہ اقبال کی تلاش کہ جی علم بھی حاصل کرو، سر سید کی تلاش کہ علم بھی حاصل کرو، اور پھر اس علم کے ساتھ ملا کر ایک ویژن اور ایک طاقت اور ایک امید، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک کے بخارا و سمرقند. قلندری میری کچھ سکندری سے کم نہیں. واہ واہ. یہ جو کیفیت ہے جس کے اندر آگ اس کی پھونک دیتی ہے برنا و پیر کو، لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین. وہ صاحب یقین ہم نے بننا ہے. میرا خواب ہے، آپ کا خواب ہے، ہماری ضرورت ہے، ہماری منزل ہے. اس کے بارے میں ساری قوم اس بات پر تو متفق ہے کہ اس کی منزل کیا ہونی چاہیے، مگر ان راستوں پر چلنے کے اعتبار سے آپ جیسے اقبال شناس لوگ، شفقت محمود صاحب جیسے ایجوکیشن منسٹرز، یہ وائس چانسلرز یا یونیورسٹیز، یہی اس بات کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ اقبال کا اصل ویژن ایک مسلم امہ جو اقدار کے انتظار میں ہے، جو دنیا کے اندر انصاف کے انتظار میں ہے، جو دنیا کے اندر نا امید ہے دنیا کے انسٹیٹیوشن سے اس وقت اس زمانے میں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو یا دوسرے انسٹیٹیوشنز ہوں جہاں انصاف نہیں ہے. یہ امیدیں تو مسلمان ہی پوری کرے گا. یہ امیدیں جو ہیں وہ اسلام پر چلنے والے لوگ ہی پورا کریں گے. یہ امیدیں اسی وجہ سے مجھے پاکستان کے اندر وہ سارے کیفیات اور جراثیم نظر آتے ہیں جو پاکستان کو لے کر اقبال کے فلسفے اور اقبال کے ویژن پر پورا اتار لیں گے. اور میں اس شعر کے ساتھ اقبال کے اپنی بات کو اختتام تک لے جاؤں گا، جو مجھے امید ہے آپ سب سے اور اپنے آپ سے بھی، کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ماشاء اللہ. بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم.